بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، روزہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ پورے سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا اللہ نے رکھا ہے جس میں ہر مسلمان کو روزہ رکھنے کا حکم ہے اور وہ روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ دنیا کا وہ واحد عمل ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے۔ جب فرشتوں نے روزے کے اجر کے بارے میں اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ تو یہ روزہ واحد عمل ہے جس کا اجر قیامت والے دن اللہ خود دیں گے، اور اس کا اجر اگر دیکھا جائے کہ اس کا اجر اتنا اجر ہے اس ایک روزہ رکھنے کا کہ فرشتوں کے کیلکولیٹر میں بھی اس کا اجر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اس روزے کا اجر میں خود دوں گا۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ مجھے سب سے نیک عمل بتائیں جو میں کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ارشاد فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ لازم کر لو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ مطلب روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے، تم روزے رکھا کرو، روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو، روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ روزہ اگر اجر کے حساب سے اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے تو دنیا میں بھی فائدوں کے حساب سے روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ ناظرین، ایک سعودی ڈاکٹر جو امریکن یونیورسٹی ہارورڈ میں وہ میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے روزے کے اوپر، اور اس ریسرچ میں انہوں نے بتایا، یہ ریسرچ سعودی عرب کے ایک میگزین اہلم و سہلن، جس کا نام ہے اہلم و سہلن نام کے ساتھ ایک میگزین شائع ہوتا ہے سعودی عرب میں، اس میں یہ ریسرچ شائع کی گئی، اس میں یہ ریسرچ لکھی گئی۔ یہ ریسرچ ایک سعودی ڈاکٹر ہیں جو ہارورڈ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، جن کا نام ڈاکٹر اسامہ قندیل ہے۔ ڈاکٹر اسامہ قندیل اور ان کے ساتھیوں نے مل کر ایک ریسرچ کی روزے کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ کینسر اور ایڈز جیسی خطرناک بیماریاں، مطلب کینسر اور ایڈز دونوں انتہائی خطرناک بیماریاں ہیں، جو کسی شخص کو اگر یہ بیماریاں لاحق ہو جائیں تو اس کا بچنا ناممکن سا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اس کے گھر والے اس کے لیے انتہائی پریشان کن ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جو مرض مجھے لاحق ہو گیا کہ شاید میرا اس میں بچنا ممکن بھی ہے کہ نہیں۔ مگر اس ڈاکٹر نے ان خطرناک بیماریوں کا علاج روزے کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اس روزے کے ذریعے ان دونوں بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ انہوں نے ریسرچ کی، اس ریسرچ میں انہوں نے بتایا کہ انسانی جسم میں، انسانی خون میں دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں، ایک کلر ٹی سیلز اور دوسرے ہیلپر ٹی سیلز۔ جب کلر ٹی سیلز یہ بڑھ جاتے ہیں، ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو پھر جسم میں کینسر اور ایڈز جیسے بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ سیلز بڑھتے جاتے ہیں اور جب ایک انتہائی لیول پر یہ سیلز بڑھ جاتے ہیں تو انسان کی موت ہو جاتی ہے، اس انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ اپنے اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ مگر سعودی ڈاکٹر نے یہ کہا کہ جب ہم نے یہ ریسرچ کرنا شروع کی، جب کینسر اور ایڈز جیسے خطرناک موذی بیماریوں کے مریضوں کو ہم نے روزے رکھوانے شروع کیے، جب انہوں نے روزے رکھنا شروع کیے اور روزے رکھنے کے بعد جب ہم نے ریزلٹس چیک کیے تو ہم سمیت پوری یونیورسٹی حیران رہ گئی۔ جب ہماری ریسرچ دنیا کے سامنے آئی تو پوری دنیا حیران رہ گئی کہ روزے رکھنے سے ان میں کس قدر تبدیلی رونما ہوئی تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سچ ثابت ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا تھا کہ تم روزے لازم پکڑ لو، روزہ رکھا کرو، اس جیسی کوئی عبادت نہیں، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ تو پھر واقعی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں کہ جو کینسر جیسی، ایڈز جیسی موذی خطرناک ترین بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ تو جب یہ ان خطرناک بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے یہ روزہ، تو پھر چھوٹی چھوٹی بیماریاں وہ تو ایسے ہی روزہ رکھنے سے ہی ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ جب ہم نے مریضوں کو، جو کینسر کے مریض تھے، جو ایڈز کے مریض تھے، ہم نے ان کو روزے رکھوانے شروع کیے تو جو کلر سیل تھے جن کی وجہ سے ایڈز اور کینسر پھیلتا ہے، جو کلر سیل تھے وہ کم ہونا شروع ہو گئے۔ جب ہم نے یہ چیز دیکھی تو ہم بہت حیران ہوئے کہ روزے کی وجہ سے، صرف روزے کی وجہ سے، وہ جو انہوں نے روزے کی وجہ سے بھوک کاٹی، ایک تو بھوکا انسان ویسے بھی رہتا ہے، مگر اس کا وہ چیز نہیں ہوتی، مگر جو
جو چیز روزہ رکھ کے انسان بھوکا رہتا ہے اس میں صبر، تحمل، انسان کا ایمان، اس کا تقوی وہ کس قدر بڑھ جاتا ہے، اس کے سبب پھر اللہ تعالیٰ بیماریاں دور کرتا ہے۔ تو پھر جب انہوں نے روزے رکھوانے کے بعد جب انہوں نے ان کا ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا کہ ان کے جو کلر ٹی سیلز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور پھر جب مسلسل روزے رکھنے انہوں نے شروع کیے تو وہ کلر ٹی سیلز وہ کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہیلپر ٹی سیلز تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے، اور ان کے بڑھنے کی وجہ سے جسم میں جو کلر ٹی سیلز تھے وہ بالکل ختم ہوئے۔ ہیلپر ٹی سیلز جسم کے لیے ہیلپر کے طور پر کام کرتے ہیں، وہ جسم کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو ہیلپر ٹی سیل کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور انہوں نے کلر ٹی سیل کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ تو یہ تحقیق اہلم و سہلن سعودی ایک میگزین ہے جس میں یہ تحقیق ریسرچ یہ شائع ہوئی، اور پھر دنیا نے اس ریسرچ کو مانا۔ یہ ریسرچ آج بھی ہارورڈ یونیورسٹی امریکن کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے، وہاں پر یہ ریسرچ موجود ہے، وہاں پر یہ ریسرچ پڑھی ہوئی ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر لوگ اس کو دیکھ کر ایمان بھی لاتے ہیں کہ واقعی روزہ جیسی عبادت کوئی نہیں، اسلام جیسا دین کوئی نہیں۔ اور پھر جب یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر جب وہ دیکھتے ہیں کہ صرف روزہ رکھنے سے ایک ایسا دین ہے جس میں روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، تو پھر ان کا اسلام کے اوپر، اللہ کے اوپر یقین بڑھ جاتا ہے، اور پھر کئی لوگ اس چیز کو دیکھ کر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر ہم اس روزے کو اللہ کے ساتھ جڑ کر خوف اور تقوی کے ساتھ، مزید عبادات کے ساتھ ہم روزہ رکھیں، اپنا ایمان بڑھا کر رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزے کے ساتھ ساتھ ہمارے اجر کو دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اجر دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری بیماریاں بھی دور کر دے گا، ہمارے جسم سے بیماریوں کے جو سیلز ہیں وہ بھی ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی ایسی موذی بیماری میں مبتلا نہ کرے، کینسر اور ایڈز جیسی خوفناک بیماریاں کسی کو نہ لگائے، مگر اگر کسی کو یہ کینسر جیسی بیماری ہے تو اللہ کے حضور یقین کے ساتھ آپ اس کو روزہ رکھوائیں، آپ اس کو روزے کی تلقین کریں۔ کوئی بھی بیمار ہے تو اس کو کہیں کہ وہ روزہ رکھے، چاہے نفلی ہو چاہے فرضی ہو، تو وہ روزے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے مریضوں کو ان موذی بیماریوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔